اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 20 ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ بھلا بتاؤ، آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ پھر اس سے ہرے بھرے باغات کون اگاتا ہے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے: خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور یہ نشانیاں ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آغاز میں آسمان سے پانی اور پھر اس سے پھل اگنے کا تذکرہ ہے، اور اختتام پر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کا تذکرہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں شروع سے لے کر آخر تک جو جو غور کرتے جاؤ گے ان کے خالق کون ہے، بالآخر یہی زبان سے نکلے گا: اللہ ہے، جو اس نظام کائنات کو چلانے والا ہے، جو اس نظام کائنات کو بنانے والا ہے اور خوبصورت انداز میں چلانے والا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں اس بارے میں مزید کتنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں لوگوں سے پوچھا ہے، سوالیہ انداز میں توحید کا سبق سکھایا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 61 میں ارشاد ربانی ہے: امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ۔ امن جعل الارض، زمین کو قرار بخشنے والی کون سی ذات ہے؟ زمین میں نہریں جاری کرنے والی کون سی ذات ہے؟ زمین کو میخیں بنا کر زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دینے والی کون سی ذات ہے؟ اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ ڈالنے والی کون سی ذات ہے؟ اِلٰہ مع اللہ۔ یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ربانی ہے: امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو سنتا ہے کسی لاچار کی سنتا ہے، ویکشف السوء، کون ہے جو دور کرتا ہے، سختی کو دور کرتا ہے، بیماری کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو تمہیں بناتا ہے، زمین کا خلیفہ بناتا ہے، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ ذوالجلال کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو قرآنی آیات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، نصیحت نہیں پکڑتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ربانی ہے: امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدیہ، کون ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، میرا اللہ بہت بلند ہے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے، ان کے عملوں سے بالاتر ہیں، بلند و بالا ہیں۔
آگے آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یبدأ الخلق ثم یعید، یہاں سوالیہ انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی توحید سمجھا رہے ہیں کہ کون ہے جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور پھر اسے لٹائے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان زمین سے میں رزق کا اہتمام کرتا ہے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ کوئی ایک دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو، پیش کرو اپنی دلیل پیش کرو، تم اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، اگر کوئی ایسے نظام کو بنانے والا اور اس طرح نظام کو چلانے والا ہے تو قل ہاتوا برہانکم، کوئی ایک دلیل لے آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید سکھائی ہے، کس خوبصورت انداز میں، سوالیہ انداز میں اللہ تعالی نے سورہ نمل میں جو ہے وہ توحید کا پیغام دیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کے معنی کو سمجھانے کے لیے مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورہ نمل آیت نمبر 73 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، میرا اللہ ہی فضل فرماتا ہے، لوگوں پر فضل فرمانا، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جس نے انتظام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں رہنے کا۔ سورہ قصص، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ خالق و مالک نے کس طرح ان کے لیے ایک رہنے کا انتظام کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو ہلاک کرنے اور اس کے مر جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ کون ہے جس نے غرق کیا فرعون جیسے ظالم کو، غرق کیا، پانیوں میں غرق کیا، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، بالآخر میرے اللہ نے پکڑا، فرعون کو بھی پکڑا اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر اسے پھینک دیا، سمندر کی موجوں میں پھینک دیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اور ذرا غور کیجئے کیسا انجام ہے ظالم لوگوں کا۔ سورہ قصص آغاز سورت سے لے کر آیت نمبر 48 تک اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق بیان فرمایا، اور جس سال جو فرعون نے خواب دیکھا تھا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کی سلطنت کو ختم کرے گا، بادشاہت کو ختم کرے گا، تو اب فرعون نے کیا کیا کہ وہ بچوں کو مارنے لگا اور بیٹیوں کو چھوڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو یہ بھی نعمت یاد کروائی کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے، یذبحون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو جو ہے وہ مارتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ جس سال فرعون بچے ذبح کرتا تھا، اسی سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسی طرح ماں کے دل میں پانی بہا دینے والی، بات ڈالنے والی، صندوق میں بند سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی لہروں سے فرعون کے محل میں پہنچانے والی، اور فرعون کے گھر میں ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھوانے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کا تذکرہ فرمایا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے پیارے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو دیتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ میرے اور آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ ہدایت یافتہ بن جائے، ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہتے ہیں وہی ہدایت دیتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ہدایت والوں کو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی تو جانتے جہاں ہدایت والوں کو ہیں وہاں دل میں چھپے راز اور جذبات اور آنے والے خیالات کو بھی اللہ کی ذات جاننے والی ہے۔ سورۃ القصص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ،
وہ راز جو وہ چھپا لیں اپنے سینوں میں چھپا لیں، ظاہر کر دیں یا سینوں میں دفن کر لیں، سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات کر دے، قیامت تک رات ہی رات کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ ذوالجلال کے سوا کون سا ایسا معبود ہے جو اہتمام کرے، دن کی روشنی کا اہتمام کرے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ دن کی روشنی کو رات کے اندھیرے میں اگر بدلنے والی ذات ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون سی ہے وہ ذات جو تمہیں سکون دینے والی ہے، کون ہے وہ ذات جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والی ہے تاکہ تمہارے لیے یہ آرام کا ذریعہ بن سکے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں پا رہے؟ رات سکون کے لیے، دن کام کے لیے بنانے والی ذات اگر ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے بنایا ہے دن اور رات کو بنایا ہے، رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم ادا کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے قارون کا ذکر کیا جو اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ مال ملا ہے میرے لینتھ ایکسپیرینس کی وجہ سے، میں نے اپنے جو ہے وہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے یہ مال حاصل کیا ہے، اور اکڑتا تھا اور نبیوں کا انکار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انکار کرنے والے اور تکبر اور غرور کرنے والے، ہم نے ان کا انجام کیا رکھا ہے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں دنسا دیا، اس کے محل کو بھی زمین میں دنسا دیا۔ کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی منزل کو پہنچتی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ کسی جماعت میں اتنے قوت اور طاقت تھی کہ وہ اس قارون کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر جب اس کے فیصلے آ جاتے ہیں تو کسی کی کوئی پہنچ نہیں ہے کہ کوئی عذاب سے محفوظ رہ سکے مگر جس پر اللہ کی رحمت ہو، جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہیں اسے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ عنکبوت اسی پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جہاں جو لوگ ایمان لائے پھر عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں لندخلنہم فی الصالحین، تو ضرور بضرور ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ اسی طرح قوم نوح کے علاوہ سب کو غرق کرنے والی جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، وہ تبلیغ کرتے رہے الا 50 عاما، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ قوم نوح کو طوفان نے آ لیا اس لیے کہ وہ خود پر ظلم کرنے والے تھے، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، کشتی والوں کو نجات دی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور قوم نوح کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح اس پارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے منصوبے، انہیں جلا دینے کے منصوبے ناکام بنا دینے والی ذات اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ۔ واقعہ آپ نے پہلے بھی سن چکا ہوگا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ان کے دل میں توحید تھا، اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی اور وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ قوم والے کہتے ہیں کہ آج ہم ایک میلے پہ جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور واپسی پر انہوں نے جب دیکھا
المختصر کہ ان کے بت جو ہیں، ان کے الہ جو معبود ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ حال ہمارے بتوں کا ابراہیم نے کیا ہے، قتلوہ او حرقوہ، اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں وہ منصوبے اختیار کر رہے تھے، آگ جلائی گئی، ابراہیم کو پھینکا گیا، ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام ہے جلا دینا، لیکن یہاں میرا خلیل ابراہیم آیا ہے، آج تو نے اس کو بچانا ہے۔ فانجاہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر اللہ نے انہیں بچا لیا، آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، یہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، نشانیاں ہیں۔ اسی طرح قوم لوط کو برباد کر دینے والی ذات، اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب جو ان پر آیا وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے، جس طرح وہ لوطی کام کیا کرتے تھے، غلط کام کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لپیٹ میں لے لیا اور عبرتناک انجام سے وہ دوچار ہوئے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب مدین کو عبرت بنا دینے والی ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اللہ کا پیغام دے کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وارجوا اليوم الآخر، اور قیامت کے دن پر یقین رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فسادی بن کر نہ چلو۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ قوم والوں نے انہوں نے جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان کو آن پہنچا، زلزلے کی شکل میں اللہ کا عذاب پہنچ گیا، اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردے ہو کر رہ گئے، زمین میں دنسا دیے گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں پھر جو ہے وہ مثالوں کے ساتھ توحید کو سمجھانے کی بات کی ہے، مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کوئی کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی کی سی مثال ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، حالانکہ یہ گھر سب سے کمزور گھر ہے مکڑی کا، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے توحید کے بیان کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے توحید کے رنگ بھی بیان فرمائے ہیں کہ اصل توحید کا کیا رنگ ہے۔ توحید کا اصل رنگ ہے کہ ہمیشہ اللہ پر توکل کیجئے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بھروسہ کرنا ہے، توکل رکھنا ہے اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو، اپنے پیارے کو شرمندہ نہیں کرتے۔ توحید کا رنگ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے بولے کلمات، اللہ کی تعریفات کے کلمات بولے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، کہہ دیجئے تعریف کے لائق ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے، وہ عنقریب دکھائے گا، اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، میرا رب اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، دن کی روشنی میں کرتے ہو یا رات کی تاریکی میں کرتے ہو۔ توحید کا رنگ یہ ہے کہ زبان پہ جاری رہیں، استغفار کے کلمات جاری رہیں۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، انسان جتنی مرضی بڑی اسٹیج پر پہنچ جائے، جتنا مرضی ایماندار اور مومن اور موحد بن جائے، لیکن وہ اپنی گناہوں پر، غلطیوں پر، کمیوں کوتاہیوں پر اگر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، استغفار کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال کو یہ اتنا محبوب پسند لگتا ہے، محبوب بندہ لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کس قدر جلیل و قدر پیغمبر ہیں، پھر بھی دعا کرتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی،
اے اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ فغفر اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے بخشش کا اعلان کر دیا، انہو هو الغفور الرحیم، وہ ذات تو ہمیشہ ہی بخشنے والی ہے، وہ ذات تو ہمیشہ ہی رحم کرنے والی ہے۔ کوئی اس کے دیوارے پر آئے تو صحیح، کوئی اپنی گناہوں کی ندامت کے آنسو بہائے تو صحیح، اللہ ذوالجلال کی ذات رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان رمضان کے مبارک ایام میں اور آخری عشرے میں خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے بسی کو تذکرہ کیا کہ جب رہنے کے لیے کوئی مکان، گھر، چھت نہیں تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو وہ اپنے رب سے پکارتے ہیں، کسی غیر کی طرف نہیں گئے، اپنے رب کو پکارا اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ بلائی ہے میرے لیے وہ اتار دے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، میں بلائی کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ آج بھی اگر کوئی مشکل میں، پریشانی میں ڈلا ہوا ہے، بے روزگار ہے، تو اس دعا کا اہتمام کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارے، الہ العالمین ضرور اس کی حاجات کو پورا کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 1 اور 2 اور 3 میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی آزمایا گیا اور خوب آزمایا گیا۔ یاد رکھیں ایمان والوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ مومن جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا، اگر تیری رضا ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے تو ہمیں اس آزمائش پر صبر کے ساتھ استقامت دینا اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے نصیحت کی ہے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک کریں، یہ شرک کی طرف لے کے جائیں، تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے؟ پھر اس وقت جو ہے ان کا کہنا نہیں ماننا، کیونکہ آپ سب نے، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اگر والدین شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں تو شرک کیا کام نہیں کرنا۔ ویسے اوور آل حکم جو ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اچھا کام، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور دوسری جگہ 15ویں پارے میں آپ سنائے ہیں اف لکم، اللہ کہتے ہیں اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف لکم کے علماء نے تفسیر کی ہے کہ ناگوار کلمات، ناگوارا لہجہ، اور بعض دفعہ انسان کہہ دیتا ہے تیوری ڈال کے کوئی بات کر دیتا ہے، اف تک بھی نہیں کہنا۔ تو ایسی بات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی ہے، اس بارے میں نصیحت کی ہے کہ والدین کو کچھ نہیں کہنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گڑھ لیتے ہو۔ سنو، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، اللہ فرماتے ہیں جو تم نے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، لا يملكون لكم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں، فابتغوا عند الله الرزق، تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ سے رزق تلاش کرو، وعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اتنی نعمتیں نوازی ہیں، تمہیں زندگی بخشی، تمہیں عزت بخشی، تمہیں مال دولت سارا کچھ دیا ہے، واشکروا لہ، اس کی شکر گزاری کرو، الیہ ترجعون، تم اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ جب قوم تنگ کرے، کوئی نبیوں کو تنگ کیا گیا تو انہوں نے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ
ہماری مدد فرما۔ اس مفسد قوم پر نبیوں نے پکارا ہے تو انبیاء کرام نے اگر پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے۔ اگر گناہوں کی ندامت کے آنسو بہائے ہیں تو کہا ہے اللہ مجھ سے ظلم ہوا۔ یونس علیہ السلام کو دیکھیے، کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آدم علیہ السلام کو دیکھیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، کمی کوتاہیوں کی نسبت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیے۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نہ بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ توحید کے رنگ میں رنگ جائیں، انسان جتنی بھی مشکل پریشانی کا شکار ہو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی پھر رحمتیں آتی ہیں، پھر اللہ تعالی انسان کو آزمائشوں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کی ضرور بضرور دعا سنتے ہیں، اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ سے مانگے تو صحیح۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اگر ہم اس ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ، اپنی بے بسی کے ساتھ اپنے رب العالمین کو پکاریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور بضرور ہماری پکار کا جواب دے گا۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔